پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب, وزیر اعظم کی آج کی جو گفتگو تھی عوام کے ساتھ, اس نے آپ کو کتنا متاثر کیا؟ پہلے مسعود بھائی دو تین باتوں کا جواب. پہلے ایک بات کی کرپشن کی, امتیاز گل صاحب, قابل احترام امتیاز گل صاحب نے, میں ذوالفقار مگسی صاحب کا ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہنے لگے کہ وی آر نیشن آف کرپٹ پیپل. کہنے لگے میں نیب زدہ ہوں, میں کرپشن پر جیل بھی گیا, مجھے جرمانہ بھی ہوا, اور آج میں پھر گورنر ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ گورنر تھے. تو یہ حال ہے کرپشن کا. دوسری بات ہے رتو ڈیرو بلا شبہ ایڈ زدہ ہے, کراچی مکھی زدہ, کوڑا زدہ ہے, لاڑکانہ گٹر زدہ ہے, تھر موز زدہ ہے, سندھ مون جوداڑو بن گیا ہے, اور اب تو لاہور میں بھی کوڑا ہی کوڑا ہے. اب تو اسلام آباد کا 2,29,000 لوگوں کو کتوں نے کاٹا ہے, ریکارڈ قائم ہوا ہے. کتوں نے کاٹا ہے, اور اس میں کتنے مر گئے ہیں, اور میری سندھ کے, اور دوسری اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ وفاق دے گا ہمیں ویکسین, سب کچھ 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں, اپنے بار دبئی میں ہسپتال ہیں, لیکن کتے ویکسین, اور وہ لاڑکانہ والا جو بچہ مرا تھا, اور ابھی بھی ایمبولنس نہیں ملتی. ابھی بھی ایمبولنس 13 سال سے حکومت ہے سندھ میں, ابھی بھی مرنے کے بعد ایمبولنس نہیں ملتی, مرنے سے پہلے بیڈ نہیں ملتا, بچے مرنے سے پہلے بھی نہیں ملتی سر ایمبولنس, خواتین جنم دے رہی ہیں, ایمبولنس نہیں ملتی یہاں پر. نمبر ٹو میرے قابل احترام اور پیارے بھائی اویس توحید بھائی نے کہا کہ جمہوریت کتنا خوبصورت نظام ہے. یہ ہمیشہ مجھے فیسینیٹ کرتا ہے, لیکن ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے, نہ کسی پارٹی میں جمہوریت ہے, اور کوئی ایک بندہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو جمہوریت کے اصولوں پر کھڑا ہو یا جمہوریت پسند ہو, کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے, کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں. کوئی آپ تینوں بیٹھے ہوئے نام لے لے, میں اس کا بتا دیتا ہوں, اصول, منطق, اخلاقیات جس کی جمہوریت والی ہو. 3 لاکھ ڈالر صرف پاؤنڈز انہوں نے اضافی خرچ کیے. برطانیہ میں 3 ایم پیز ان کے ممبر اسمبلی نے, انہوں نے معطل کر دیا, ان کی ممبرشپ ختم کر دی. کہا کہ بھئی یہ خرچے, اور اپنے حلقے میں خرچے, کہا کہ یہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا کہ آپ کو اتنے زیادہ خرید دیے. تنخواہ کم ہوئی, تنخواہوں پر کٹوتی ہوئی, تو وزیر اعظم برطانیہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ میں اپنے بچے جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے آیا کہاں سے رکھوں گا. یہ جمہوریت ہے. 36 سال سینٹ کا اور سینیٹر رہا ہے یہ جو بائیڈن, جو ابھی امریکہ کا صدر ہے. جو بائیڈن کا جب بیٹا کینسر سے مرا تو گھر بیچنے لگا تھا, اوباما نے بعد میں ہیلپ کی, پیسے دیے. یہ جمہوریت ہے. میگن اور وہ ہیری جو ہے وہ شاہی محل سے نکلے ہیں تو نوکری کر رہے ہیں. ہمارے شہزادے دیکھیں, نقلی شہزادے, جعلی شہزادے, فراڈی شہزادے, ان کی دیکھیں جائیدادیں اور اولادیں. یہ جمہوریت نہیں ہے. خدا کے لیے 2% کو انڈے اور بچے دینے والی, اور اس پہ ہمیں مت بہلائیں. جب تک حکومت مہنگائی کم نہیں کرتی, ٹیکس واپس نہیں لیتی, کوئی ان کو ٹیکس نہ دے, بجلی گیس کا بل نہ دے, یہ سب چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں. ٹول ٹیکس نہ دیں, موٹر وے ٹیکس نہ دیں, بجلی کا بل جلانا, سول نافرمانی. اگر مہنگائی کر کے, عمران خان کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں, اگر مہنگائی کر کے پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ہماری حکومت کا کام ہوگا. عمران خان صاحب اس وقت ہمیں بتاتے تھے آپ کی زندگیاں آسان کرنا, مشکل نہ کرنا. آپ پر ٹیکس لگا کر کمزور نہیں کریں گے, آپ کو غریب نہیں کریں گے. اچھا آپ بتائیے, 2018 میں 35 روپے فی کلو آٹا تھا, 2020 میں 70 روپے فی کلو آٹا ہے. یہ 20 کی بات کر رہا ہوں, اب زیادہ ہے. 2018 میں چینی 55 روپے فی کلو تھی, 2020-21 میں چینی اب 95 روپے, 80 سے 95 سے 105 پہ چلی گئی ہے. 2018 میں پیٹرول 95 روپے فی لیٹر تھا, اب 111 روپے فی لیٹر ہے. بجلی 11 روپے فی یونٹ 2018 میں تھی, 25 روپے فی یونٹ ہے. اور اس کے علاوہ اب مجھے صرف آخری بات, ایک جملہ صرف کہنا ہے, صرف ایک جملہ, وہ یہ کہنا ہے کہ آپ کا 10 سال پہلے 1.1 ٹریلین تھا جو آپ نے ٹیکس جمع کروایا تھا, جو ٹیکس ہم نے اس قوم نے جمع کروایا تھا,
اب یہ بڑھ کر پچھلے سال 3.8 ٹریلین کا ٹیکس جمع ہوا ہے، یعنی انڈائریکٹ ٹیکس جمع کرانے میں ہم 36 ٹیکس جمع کروانے، ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ ہم چور ہیں۔ ایسے اور بہت سارے اعداد و شمار ہیں ہمارے ذہنوں میں، اور بہت سارے اعداد و شمار ہیں۔ اچھا نہیں 10 سال یہی تو ہم بات کر رہے ہیں۔ رولا کیا آخری بات، رولا کیا ہے؟ 10 سال پہلے حکومتی خسارے اخراجات 1.5 ٹریلین تھے، اب وہ 7.2 ٹریلین ہو گئے ہیں، اور 2100 ارب اداروں کا خسارہ ہے، 2 ارب ڈالر گیس کا خسارہ ہے، 1700 ارب بجلی کا شعبے کا خسارہ ہے، 2300 ارب وہ جو ہے گردشی قرضہ ہے۔ عمران خان صاحب سے 2 چیزیں کی توقع تھی، ایک رائٹ پیپل فار رائٹ جاب لگا کر ریفارمز کرنا، اداروں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا، کوئی ایک ادارہ کھڑا کر چکے ہوں یا بالکل۔ میں واپس آتا ہوں بھٹی صاحب، مجھے وقت دیجیے۔ امتیاز گل صاحب، یہ باتیں ہیں کہ ریفارمز، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ریفارمز وزیر اعظم صاحب نہیں کر سکے، معاشی مشکلات ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ریفارمز کہیں کسی ایک ادارے میں بھی موجود نہیں ہوئی، نظر نہیں آ رہی، تو اس پر بھی حکومت کو کیا تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے؟ بالکل بنایا جانا چاہیے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ریفارم ایجنڈا تھا اس پہ بنیادی طور پہ کافی سارے کمپرومائزز یا سمجھوتے کیے وزیر اعظم نے، اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے وجہ سے بنیادی طور پہ ہمارے نظام میں کرپشن بھی ہے، بے ایمانی بھی ہے اور نالائکی بھی ہے، یعنی ہمارا بیوروکریٹک سسٹم جو ہے، وزیر اعظم انہی کے نرغے میں آ گئے ہیں، انہی کے نرغے میں آ کے انہوں نے انہی کے سے جڑے ہوئے پرائیویٹ بزنس کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب رزاق داؤد صاحب کون ہیں، ندیم بابر صاحب کون ہیں، خسرو بختیار صاحب کون ہیں، ڈاکٹر عشرت حسین کون ہیں، تو جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس نہج پہ پہنچا، انہی لوگوں نے ان کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ پھر اب ایف بی آر میں ایک بار پھر وہی بابو قریشی جو ہے، ان کو کوئی اعداد و شمار جو ارشاد نے ابھی کہا کہ انہوں نے بل واسطہ طور پہ ٹیکس اکٹھے کر کے، اور وزیر اعظم کو اس بات پہ خوش کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے 25-30% زیادہ ہوئی ہے، حالانکہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ الٹا ٹیکس کلیکشن کر کے کافی سارے شعبوں میں یہ یہاں سے سرمایہ بھگا دیتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں نہ سرمایہ کار، نہ سرمایہ دار، نہ فیکٹری اونر، نہ ٹریڈر CNIC اور بینک کے ذریعے کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ چینی کے جتنے ٹریڈرز ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر ٹریڈر ڈیپٹی کمشنر کے پاس خود کو رجسٹر کروائے گا۔ کاروباری حضرات، سرمایہ کار، بزنس مین، وہ خود کو رجسٹر کرانے پہ آمادہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح ان کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا اس وقت پاکستان کے، چاہے وہ سیمنٹ ٹریڈر ہے، چاہے وہ شوگر ٹریڈر ہے، چاہے فلاور ٹریڈر ہے، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پہ کھڑے ہیں، اور اس میں ہماری بیوروکریسی بالکل اعلیٰ کار ہے۔ ٹھیک سر، ایک بریک کی طرف میں ہی جانا ہے۔ بریک کے بعد اویس طویل صاحب، یہ سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں اس پر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، ایک بریک کے بعد۔